لله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على حبيبه محمد وآله وصحبه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. اللهم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك من دانت به السرور. معزز سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ارشاد باری تعالیٰ ہے، رمضان وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا، جو لوگوں کی رہنمائی کرتا ہے اور اس میں ہدایت کی روشن دلیلیں ہیں اور فیصلہ کرنے والا ہے. یہ جو متعلقہ آیات کریمہ بیانات میں چل رہی ہیں، یہاں رمضان المبارک کا فرض ہونا، اس کی برکات، اس میں رعایت، مختلف پہلو جو رمضان المبارک کے حوالے سے ہیں، واللہ جل شانہ نے ارشاد فرمائے. پھر اس مبارک مہینے کو جسے اللہ کریم نے، جس کا محاصل اس سے بیشتر آیا کریمہ میں لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگار ہو سکو، یعنی مقصد حیات حاصل کر سکو. اس کی برکات میں جو حصہ مزید برکت کا ارشاد فرمایا ہے وہ یہ ہے کہ رمضان وہ مہینہ، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، کہ یہ وہ مبارک مہینہ ہے انزل جس میں اللہ کریم نے قرآن نازل فرمایا. قرآن کریم کلام ذاتی ہے، اللہ جل شانہ کا ذاتی کلام ہے. اور معزز سامعین کرام، کلام میں متکلم کی کیفیت ہوتی ہے. ہم اپنے روزمرہ کی زندگی میں دیکھتے ہیں، جب کوئی کسی سے کلام کرتا ہے تو وہ جس انداز سے یا جس کیفیت سے کلام کر رہا ہوتا ہے تو جو سامع ہوتا ہے اس تک وہ کیفیت پہنچتی ہے. کسی کو کوئی دعا دیتا ہے تو وہ جو دعا دینے والا ہے، جسے مخاطب کر رہا ہے، وہ اس کی کیفیت محسوس کرتا ہے اور اس کے ساتھ اس کا انداز شکر گزاری کا ہوتا ہے. اگر کہیں کوئی تلخ کلامی کر رہا ہے تو دونوں صورتوں میں کلام ہے. شیرین کلام، تلخ کلام، شیرینی بھی کلام میں ہی ہے اور تلخی بھی کلام میں ہی ہے، لیکن دونوں صورتیں جو متکلم کی کیفیت ہے وہ منتقل ہوتی ہیں سامع تک. تو یہ بات کہ کلام میں متکلم کی کیفیت جو ہے اس کا اثر ہوتا ہے، تو یہ تو ایک عمومی سی بات ہے. یہاں بہت خصوصی جو بات ہے وہ یہ ہے کہ یہاں کلام ذات باری تعالیٰ کا ہے، جو تمام مخلوق کا مالک اور خالق ہے، رب العالمین ہے، اللہ جل شانہ کا. اب اس کلام میں کیسی کیفیت ہوگی، اس کے کیسے اثرات ہوں گے، اس چاشنی اور اس کی مٹھاس کو محسوس کرنا، اس احساس کے لیے جیسے کسی نے کلام سننا ہے، اس سننے کے لیے اس کی سماعت، یہ جو اس کا احساس سماعت کا ہے، اس کا سلامت ہونا ضروری ہے. اگر کسی شے کو دیکھنا مقصود ہے تو یہ جو نظر ہے، یہ جو بصارت ہے، اس کا درست ہونا، اس کا موجود ہونا ضروری ہے. اسی طرح جب بات کلام ذاتی کی آتی ہے تو اس کی جو چاشنی اور مٹھاس ہے، اس کی استعداد نور ایمان پیدا فرماتا ہے. اور معمولات زندگی اور روزمرہ کے جو امور ہیں، ان میں سے جب انسان گزرتا ہے تو اس کے پاس دو حصے ہوتے ہیں اختیار کے. ایک اختیار کا حصہ وہ ہوتا ہے جس میں وہ پیروی کرتا ہے اپنی چاہت کی، ایک حصہ ہوتا ہے جس میں وہ پیروی کرتا ہے اللہ جل شانہ کے حکم کی. اللہ کریم کا حکم جو ہے انسانی ضرورت کے مطابق ہے، انسانی معاشرے کے مطابق ہے. معاشرتی مسائل کو ایک سہل انداز سے اللہ کریم کا حکم جو ہے وہ حل فرماتا ہے. لیکن انسان جب ذاتی خواہشات پر چلتا ہے، اپنی مرضی کو اختیار کرتا ہے، عجیب بات ہے کہ انسان اپنا اختیار استعمال کر رہا ہے لیکن اپنے لیے مشکلات پیدا کرتا ہے.
چونکہ دین اسلام کا حکم عین ضرورت کے مطابق ہے، خدا کہتے ہی اس راستے کو ہیں جو سیدھا راستہ ہو، عین راستہ، سیدھا راستہ، خدا وہ راستہ ہوتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی ہاتھ مبارک میں چھڑی پکڑ کر ایسے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو لائنیں کھینچ کر ارشاد فرمایا، مثال دی، ایک سیدھی لائن آپ نے کھینچی خط، اور کچھ خطوط آپ نے اس کے دونوں طرف ٹیڑھے جو ہیں وہ خطوط کھینچے، تو آپ نے فرمایا یہ جو گرد و پیش کی ٹیڑھی لائنیں ہیں یہ شیطان کا راستہ ہے، اور یہ جو عین سیدھا خط ہے یہ ہدایت کا راستہ ہے۔ اللہ کریم کا یہ فرمان ہے، یہ دین اسلام کا حکم ہے۔ تو کوئی بھی جو سیدھا راستہ ہوگا وہ آسان ہوگا اور کم ہوگا اور ضرورت کو پورا کرے گا۔ کوئی وہ راستہ جتنی بھی پیچیدگی سے کو گزرتا رہے منزل تک نہ پہنچائے، اسے راستہ کہنا ہی شاید اس راستہ لفظ کے ساتھ ہی بے انصافی ہوگی، انصاف نہیں ہوگا۔ تو اللہ کریم نے قرآن کریم کو رمضان المبارک میں نازل فرمایا۔ رمضان مبارک مہینہ ہے معزز سامعین کرام، میں نے پچھلے بیان میں بھی عرض کیا کہ رمضان المبارک کی آمد ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ ایمان اور احتساب کے ساتھ جسے روزہ رکھنا نصیب ہو اس کے اللہ کریم گناہ معاف فرما دے۔ اب ایک روزے کا رکھنا ایمان اور احتساب، یعنی جو یقین ہے، بنیاد ہے، اللہ کریم کا حکم ہو، خالص نیت اللہ کے لیے ہو، اور احکامات کی احتساب کے ساتھ ظاہر باطن دونوں پہلو کے آ جائیں گے کہ جہاں جو حکم ہے اس حکم کے مطابق عمل کیا جائے تو اللہ کریم انسان کے گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ اور جسے 29 یا 30 روزے نصیب ہوں اور اس رمضان المبارک کی برکات سے گزرے، پھر اس کا مزاج اور اس کے اعمال کیسے ہونے چاہیے، اس کا اگر ادراک اور احساس ہو، نظر سلامت ہو، سماعت سلامت ہو، اور دل کا حال اس کیفیت سے جو نوری ایمان کی ہے اس سے مزین ہو، تو پھر سمجھ آئے گی کہ رمضان المبارک کے 29 یا 30 روزے جو نصیب ہوئے ہیں، جس میں اشراجات کی برکات ہیں، جس میں لیلۃ القدر ہے، جس کی ہر رات کا قیام اللہ کریم نے بے شمار برکات کا حامل بنایا ہے، جس کے نوافل کو رب کائنات نے فرائض تک کی جو ہے اجر اور ثواب کی حوالے سے جو مخلوق کو عطا فرمائے ہیں، اور پھر جو فرائض کی ادائیگی ہے اس کا اجر ثواب کتنا ہوگا، ان ساری عطاؤں سے جو گزرتا ہے تو پھر رمضان المبارک کی تکمیل پر پھر وہ کیسا ہونا چاہیے، اس کی سوچ، اس کے اعمال، اس کا برتاؤ، ایک ایک حصہ اس کا کیسا نکھرا ہونا چاہیے۔ اور ہم جب رمضان المبارک آتا ہے تو جس کیفیت اور حال میں رمضان المبارک کی برکات میں داخل ہوتے ہیں، کیا ویسے ہی اسی حالت میں ہم رمضان المبارک کی مبارک گھڑیوں سے گزر جاتے ہیں؟ تو رمضان المبارک کا آنا جہاں برکات ہیں وہاں بندے کا وہ امتحان جس کا وہ خود مواخذہ اپنا خود مواخذہ کر سکتا ہے، تو سمجھ آ جاتی ہے کہ رمضان المبارک اللہ کریم نے میری زندگی میں کتنے رمضان المبارک عطا فرمائے، ان رمضان المبارک میں نے کیسے اعمال اختیار کیے، پھر ان رمضان المبارک کے اثرات مجھ پر کیسے مرتب، تو پھر یہ برکات اس میں اللہ کریم نے کلام ذاتی مخلوق کو عطا فرمایا۔ معزز سامعین کرام، ہم جب بھی کسی بات کو تولتے ہیں یا اس کے اوزان دیکھتے ہیں تو مخلوق کے مابین دیکھتے ہیں، کسی کا احسان، کسی کے لیے معافی، کسی کا برتاؤ، لین دین، اٹھنا بیٹھنا، معاملات، لیکن عمومی زندگی میں یہ حصے مخلوق کے ساتھ ہیں، یعنی ماں بہن۔ یہاں جو بات آتی ہے یہ بات خالق اور مخلوق کے مابین ہے، اور میں نے عرض کیا کہ دیکھنے کے لیے بصارت درکار ہے، سننے کے لیے سماعت درکار ہے،
سمجھنا جو ہے حسات درکار ہے تو بات انسان کو سمجھ جائے گی. حسات انسانی انسان کو اس کی ضرورت سکھاتی، سمجھاتی ہیں، اہل کرتی ہیں. اسی لیے قرآن کریم کے حوالے میں اللہ جل شانہ نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ میرے حبیب یہ بہرے ہیں، یہ اندھے ہیں، یہ گونگے ہیں. سمن بکمن کیوں ارشاد فرمایا؟ حالانکہ وہ دیکھ بھی رہے ہیں، سن بھی رہے ہیں، لیکن جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں پہچان رہے، جب کلام ذاتی کو نہیں سمجھ رہے، تو حقیقتاً وہ بہرے ہیں، وہ اندھے ہیں، وہ دیکھ نہیں پائے. اب یہاں ایک جو نقطہ عرض کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ یہ جو انسانی زندگی کی روش ہوتی ہے اس کے اثرات مرتب ہوتے ہیں. کسی کی زندگی کو آسان کر دو، آہستہ آہستہ وہ اپاہج ہونا شروع ہو جائے گا. حالانکہ سہولت ہے، آسانی کی زندگی سہولت ہے، لیکن آہستہ آہستہ وجود میں معذوری آنا شروع ہو جائے گی، کمزوری اور نحیفی آنا شروع ہو جائے گی. اسے معمولات زندگی میں اس کی زندگی سخت کر دو، آہستہ آہستہ وجود توانا اور طاقتور ہونا شروع ہو جائے گا. کیوں؟ یہ عمل کے اثرات ہیں. کس طرح کا عمل ہے اس کا اثر اس کے وجود پر مرتب ہو رہا ہے. اب جب وجود نحیف ہوگا تو بزدلی آنا شروع ہو جائے گی، وجود توانا ہوگا تو دلیری آنا شروع ہو جائے گی، مزاج جو ہے وہ کٹھن ہونا شروع ہو جائے گا، سختی آنا شروع ہو جائے گی. یہ عمومی اثرات ہیں. اب جو اعمال ہیں جس کا اثر نہ صرف ذات بلکہ گرد و پیش، صرف انسانیت تک نہیں کل مخلوق تک جا رہا ہے، وہ کیسے ہیں؟ ایک اثر اس کا ظاہر ہے، دوسرا حصہ اس کا باطنی. ظاہری اثرات میں تو وہ تعفن معاشرے میں پھیل رہا ہے، باطنی اثرات میں بندہ پھر اندھا ہو جاتا ہے، بہرا ہو جاتا ہے، اسے حق نہ نظر آتا ہے اور نہ وہ حق کو سن پاتا ہے. یہ اس کی سزا اسے ملتی ہے اعمال. اب عملی زندگی میں جب اعمال ایسے جس میں مخلوق کی بہتری ہو، انانیت تکبر نہ ہو، چونکہ پہلے دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب کلمہ حق ارشاد فرمایا تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی جماعت پہلے دن ساری موجود نہ تھی کہ بحالت ایمان موجود تھے تابعداری کے لیے. ایک زندگی کے مرحلے گزرے ہیں، ان تک حق پہنچا ہے، لیکن غور فرمائیے کہ جہاں جس تک حق پہنچا ہے اس کے اعمال کس طرح کے تھے، اس کی سوچ کس طرح کی تھی، اس کا مزاج کیسا تھا. اور پھر قرآن کریم بڑا واضح ارشاد فرماتا ہے کہ اللہ کریم جسے چاہتے ہیں ہدایت عطا فرماتے ہیں اور جسے چاہتے ہیں اسے ہدایت عطا نہیں فرماتے. یہ اللہ کریم کا ذاتی فیصلہ ہے، اس کا کرم اور احسان ہے بہت. لیکن قرآن و حدیث میں یہ بات بڑی واضح ہے کہ اللہ کریم نے اس مخلوق کو اپنی عبادت کے لیے پیدا فرمایا ہے. قلب سلیم ہر نوزائیدہ بچہ جو ہے اسے عطا ہے، اس کے گرد و پیش کے حالات اس پر اثر انداز ہوتے ہیں. پھر وہ جوان ہوتا ہے تو اس طرح کا ہوتا ہے جس طرح کے اثرات قبول کرتا ہے، جس طرح کے اس کے گرد و پیش کے حالات ہوتے ہیں. یہ حدیث شریف میں آیا. اب جب ہم اپنا موازنہ کرتے ہیں اللہ کریم کی عطا کے تحت تو سمجھ آتی ہے کہ ہمیں تو اللہ کریم نے احسان فرمایا. بطور توارث مسلمان ہیں، والدین مسلمان تھے، ہم نے تو اپنے کانوں میں اذان سنی، میں تو اللہ کریم نے شہادت بطور توارث عطا فرمائی. ہمارے ماہ و سال مزین و رمضان المبارک سے تو پھر ہمارے کردار پر اثر نہ آ رہا ہو تو اس کا کیا مطلب؟ تو سمجھ آتی ہے کہ جو ہمارے معمولات ہیں وہ کیسے ہیں. ہم ایسا عمل تو نہیں کر رہے جس سے ہماری نظر دھندلا رہی ہے، ہماری سماعت جو ہے وہ کمزور ہو رہی ہے، ہماری خوراک حلال ہے یا حرام ہے، ہمارا مقصد اللہ کی رضا ہے یا انانیت ذاتی ہے، ہم لوگوں کے ساتھ حق کرتے ہیں یا ہم ان کے ساتھ نہ حق کرتے ہیں. پھر ایک بات بہت زیادہ جو ہمارے درمیان رہتی ہے صاحب اختیار کے حوالے سے. معزز سامعین کرام، ایک درجے کا ہر کوئی صاحب اختیار ہے. قرآن کریم میں یہ بھی اس انداز کو بھی بیان فرمایا گیا کہ آخرت میں جب بندے جائیں گے
تو وہ محسوس کریں گے کہ ہمارا جو اختیار ہے، ہماری جو حکومت ہے وہ ختم ہو گئی، وہ کہاں گئی۔ تو حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس آیہ کریمہ کے ساتھ جب ترجمہ کیا تو آپ نے بریکٹ میں یہ لکھا، تحریر فرمایا آپ نے کہ ہر بندہ اپنے اختیار کو اپنی حکومت سمجھتا ہے۔ تو ہر بندے کے پاس ایک حکومت ہے، کتنی ہے اس پر بحث ہو سکتی ہے، لیکن ہر بندے کے پاس اختیار ہے، وہ کتنی وسعت کا حامل ہے اس پر بحث ہو سکتی ہے۔ کس کا اختیار ملک پر ہوگا، کسی کا اختیار جماعت پر ہوگا، کسی کا اختیار عزیز و اقارب میں ہوگا، کسی کا خاندان اور ذاتی کنبے پر ہوگا، کسی کا اختیار گھر اور اہل خانہ پر ہوگا، کسی کا کوئی نہیں، اس کا اختیار اس وجود پر ہے۔ ہر کوئی صاحب اختیار ہے۔ کس درجے کا اختیار اللہ کریم معاف فرمائے، اس درجے کا پھر مواخذہ ہے۔ تو یہ کہنا کہ میں کیا کر سکتا ہوں، جو اختیار اللہ نے عطا فرمایا ہے اس اختیار کا استعمال اللہ کے حکم کے مطابق کر سکتا ہے۔ جب ہم وہ نہیں کرتے تو اس کے دو اثرات، ایک انسانی معاشرے پر جو پڑتے ہیں گرد و پیش کے حالات پر، ایک اپنا اندھا ہونا جو ہے، اندھا پن جو ہے وہ بننا شروع ہو جاتا ہے۔ تو رمضان المبارک وہ مہینہ ہے، رمز بھٹی چڑھنا، جلا دینا۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ رمضان المبارک گناہوں کو جلا دیتے ہیں، بندے مومن پاک صاف ہو جاتا ہے۔ لیکن یہ بھی فرمان ہے کہ اگر روزہ رکھ کے کوئی جھوٹ بولتا ہے تو اللہ کریم کو اس کے بھوکے رہنے سے غرض نہیں، ایمان اور احتساب، حکم کے مطابق رمضان المبارک جو ہے وہ رکھا جائے۔ تو فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان وہ مبارک مہینہ ہے جس میں قرآن کریم نازل فرمایا گیا۔ اب میں نے عرض کیا کہ متکلم کا کلام میں اثر، اور فرمائیں کہ اللہ جل شانہ کا کلام اور اس کے اثرات کیسے۔ صوفیاء جب لطائف پر محنت کرتے ہیں تو مختلف لطائف میں جو انوارات آتے ہیں ان کے اپنے اپنے رنگ اور اپنی روشنی ہوتی ہے، لیکن ان لطائف پر جب نفس یا سلطان الاذکار پر پہنچتی ہیں تو مشائخ فرماتے ہیں کہ پھر اس کے رنگ کی کوئی تقسیم نہیں کر سکتا، کیونکہ یہاں پھر جب اللہ کریم کی عطا ہوتی ہے تو ہر ایک کو اپنا رنگ نظر آتا ہے، ہر ایک کی کیفیت اور حال اپنا ہوتا ہے۔ اور رمضان المبارک وہ مبارک مہینہ ہے کہ بندے مومن کو حضور حق نصیب ہوتا ہے۔ ہر روزے دار ہر روزے میں حضور حق کی کسی نہ کسی کیفیت پر جو ہے ہوتا ہے، اللہ کریم اسے کیفیت عطا فرماتے ہیں۔ اور جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کہ روزہ ایمان اور احتساب سے نصیب ہو تو گناہوں کی معافی ہے، تو گناہوں کی معافی کیا ہے؟ بخشش ہے۔ تو آپ غور فرمائیں، ایمان اور احتساب کے ساتھ رمضان المبارک کا نصیب ہونا کتنا بڑا اللہ کا احسان ہے۔ تو قرآن کریم کو اللہ کریم نے اس مبارک مہینے میں نازل فرمایا۔ ہدی للناس، لوگوں کی رہنمائی فرماتا ہے۔ دنیا میں کوئی شے بے مقصد نہیں ہے، ہر شے کا ایک مقصد ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ کسی مقصد سے کوئی پہچان رکھتا ہے یا انجان ہے، وہ اس کو سمجھ پاتا ہے یا نہیں سمجھتا، لیکن اللہ کریم نے ہر شے پر مقصد پیدا فرمایا۔ ہم اپنی زندگی میں مقصد سے ہٹ جائے کوئی شے تو اسے گوارا نہیں کرتے۔ تو رب کائنات کی اس کائنات میں کیا یہ نظام حیات کے مقصد ہے؟ اس مخلوق میں ایک اکائی جو مخلوق کی اقسام کو نہیں گن سکتی، کلی طور پر نہیں جانتی، وہ اپنی تخلیق کے اندر کوئی چیز محض گوارا نہیں کرتی کہ فضول ہو،
تو وہ عقائد جس حیات میں رہتی ہے اس کل حیات کا نظام جو وہ بے مقصد ہوگا. یہ بات سمجھ سے ہی باہر ہے. سمجھ آتی ہے کہ جیسے ہم اپنی زندگی کے مقاصد اور اپنے گرد و پیش اور حالات کے مقاصد تو کل حیات کا بھی تو مقصد. اب اللہ کریم نے اس بشر کو جسے اپنی مخلوق میں عبادت کو پسند فرمایا، اپنا نائب پیدا فرمایا، اسے بے شمار پہلو عطا فرمائے، اور ایسے ایسے خوبصورت امتزاج ہیں اس کی زندگی میں کہ بندہ ایک دفعہ حیران ہو جاتا ہے کوئی نقطہ سامنے آئے. اللہ جل شانہ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے درجات بلند فرمائے. آپ جب بات فرماتے تھے تو اس کا عجیب پہلو عام فہم ہوتی تھی لیکن مدلل بہت، اتنی باریک بینی تھی کہ ایک دفعہ بندہ حیران ہو جاتا ہے کہ کسی شے کو جانتا ہے لیکن جب آپ کی طرف سے اس بات کی طرف کوئی اشارہ ملتا ہے تو ایک حیرانگی ہوتی ہے کہ آج سمجھ آ رہی ہے، جانتے بھی لگتا ہے کہ میں انجان تھا. آپ مدنی الطبع یعنی مل جل کر رہنا، یہ جو انسانی فطرت ہے، اس پر جب آپ بحث فرماتے ہیں تو آپ فرماتے ہیں کہ عجیب امتزاج ہے اس کی تخلیق میں. نہ مزاج ملتا ہے، نہ رنگ ملتا ہے، نہ شکل ملتی ہے، نہ آواز ملتی ہے، نہ قد و قامت ملتا ہے. ہر ایک کا دوسرے سے یہ جو انسانی وجود ہے، آواز ہے، پسند ناپسند، استطاعت، ذہنی استطاعت، حیثیت، فرماتے ہیں فرق ہے. لیکن اللہ کریم نے سے مدنی الطبع پیدا فرمایا، مزاج اس کا ایسا ہے کہ یہ مل جل کر رہتا ہے. کیا امتزاج ہے. آج آپ جب سفر کرتے ہیں انٹرنیشنلی تو پہلے وہ تھم سٹمپ لیتے تھے کہ یہ جو ہاتھ کی لکیریں ہیں ایک لکیر دوسرے سے نہیں ملتی. آج جب ہم سفر کرتے ہیں انٹرنیشنلی تو وہ کیمرہ لگا کر کہتے ہیں اس کیمرے میں دیکھو. کیوں کہ ہر آنکھ کا عدسہ جو ہے وہ اپنا ہے. اس اربہ مخلوق کا ایک عدسہ دوسرے عدسے سے نہیں ملتا. کہ ہاتھ پر تو کوئی لکیر جو ہے کسی انداز سے مماثلت کوئی پیدا کر لے گا، آنکھ کے عدسے کو تو کوئی عمومی طور پر نہیں بدل سکتا. اس لیے آج کی جو پہچان آ رہی ہے وہ ہر ایک کی آنکھ آ رہی. اب جس کی اربہ مخلوق ہے اور ایک کی آنکھ کی مماثلت دوسرے کے ساتھ نہیں، ہر ایک کی اپنی آنکھ، اتنا اس کی وجود میں اختلاف. لیکن مزاج جو عطا فرمایا ہے وہ مدنی الطبع ہے، مل جل کر رہتا. اب جو مل جل کر رہتا ہے اور مل جل کر رہنا اس کی ضرورت ہے، لیکن یہ جو اختلاف آتا ہے نا حیثیتوں میں، سوچ ہر ایک کی اپنی ہے. دو بندے آپس میں کلام کرتے ہیں، دونوں بندے ہیں، دونوں کلام کر رہے ہیں. ایک بات کرتا ہے، دوسرا سنتا ہے، دوسرا بات کرتا ہے، پہلا سنتا ہے. لیکن ضروری نہیں ہے کہ دونوں کی جو عقل ہے، جو شعور ہے، وہ ایک جیسا، کو کمزور ہوگا، کو تیز ہوگا. دونوں کلام کر رہے ہیں لیکن جس کے مزاج میں تیزی ہے وہ جس کے مزاج میں کمزوری ہے اسے اپنی بات منوا لیتے ہیں، بلے غلط منوا. اس لیے اسے ضرورت ہے کہ اسے ایسا نظام حیات نصیب ہو جس میں انصاف، جس میں طاقتور کو اس کی حدود دکھائی جائیں اور جو کمزور ہے اسے حفاظت عطا فرمائی جائے. جو بہت عقلاً تیز ہے اس کی حدود ہوں اور جو سادہ لو ہے اس کے لیے بھی حدود مقرر ہوں تاکہ اس کے حقوق کی حفاظت ہو سکے، اس کے ساتھ زیادتی نہ ہو. تو اللہ جل شانہ نے اپنا کلام عطا فرمایا اور قرآن کریم کے الفاظ ہمارے ختم ہو سکتے ہیں، رب کائنات کی بات ختم نہیں ہو سکتی. تو قرآن کریم کے اوصاف کہاں بیان ہو سکتے. رب کائنات نے جو بیان فرمائے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بیان فرمائے ہیں، حتمی بات تو کوئی بشر ہم کر نہیں سکتے، وہ اصول. لیکن جہاں جہاں زندگی قرآن کریم کے مطابق چلتی ہے وہاں وہاں ایک خوبصورت در کھلتا ہے، ایک خوبصورت احساس نصیب ہوتا ہے. کلام ذاتی ہے، اس کی تلاوت جو ہے وہ انسانی مزاج کو بدل دیتی ہے.
گرد و پیش پر، مخلوق پر اثر انداز ہوتی ہے قرآن کریم کی تلاوت۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی کیا تلوار اٹھائے نہیں چل رہے تھے؟ جو قرآن مانتا ہے، جو اللہ کا حبیب مانتا ہے، ان کی گردنیں اڑا دیں گے۔ سماعت سے جب قرآن کریم ٹکرایا، آواز قرآن کریم کی سماعت تک پہنچی، وہی ہاتھ جو غصے سے کانپ رہے تھے وہ کانپنا بدل گیا، خشیت الہی میں بدلتا چلا گیا۔ تو ہمارا اللہ کریم ہمیں معاف فرمائے، دعوی ایمانی کے ساتھ ایسا کردار ہو چکا ہے، ایسا کردار ہو چکا ہے کہ آج ہم تو قرآن کریم کے اصول اپنی ضرورت کے مطابق بدلنا چاہتے ہیں، احکامات دین ہم اپنی ضرورت کے ساتھ بدلنا چاہتے ہیں، اور جدت کے نام پر، حیات کے نام پر، انسانی حیات کے نام پر، انسانی ضرورت کے نام پر، جس نے انسان کو پیدا فرمایا تو اس سے زیادہ جانتا ہے، جس کا ایک ایک لمحہ محتاج ہے تو اس سے تو محتاج ہو کر تو جانتا ہے، وہ جو بے نیاز ہے اس سے زیادہ جانتا ہے۔ تو یہی ہمارے رویے ہیں جس نے ہماری زندگیوں میں تحفن پیدا کر دیا ہے، یہی ہمارے انداز ہیں جس نے انسانی معاشرت میں تکلیف پہنچا دی ہے، یہی ہمارا کردار ہے تو ہمارے ملک کا یہ حال ہے جس میں سے آج ہم گزر رہے ہیں۔ وعزت سامعین کرام، ساری تکالیف کے باوجود، سارے درد کے باوجود، نشاندہی میں نے نہیں سنا کہ ہم توبہ کی طرف یا استغفار کی طرف آ رہے ہیں، کہ ہم رجوع اللہ کرتے ہیں، ہم اپنی رہنمائی قرآن کریم سے لیتے ہیں۔ ہم نے تو اپنے رہنما وہ چن رکھے ہیں جنہیں صورت اخلاص نہیں آتی، ہم نے تو اپنے رہنما وہ چن رکھے ہیں جنہیں دنیا کی دنیا داری نہیں آتی۔ حیران ہو جاتا ہے بندہ۔ شاید قانون کی ڈیفینیشن لکھنے کو کہا جائے تو ہمارے جہاں قانون کا بنانا ہے اس ڈیفینیشن کو لکھنے میں بے شمار لوگ قاصر ہوں۔ ہم نے اپنے معاشرے کو تشکیل ایسا دیا ہوا ہے کہ جس میں مخصوص طبقہ جو ہے اس کے لیے رعایت ہے۔ رعایا جہاں بالعموم بات آتی ہے سارا وزن انہی پر ہے، اور ہم بحثیت رعایا بھی خوش ہیں کہ دین کی بات نہ ہو، اسلام کی بات نہ ہو، باقی اللہ رسول کا نام ہو، ہم میٹھا بھی پکائیں، رمضان المبارک بھی آئیں، محرم الحرام بھی آئے، ماہ مبارک ربیع الاول بھی آئے، ہم عقیدت و احترام بھی، لیکن جہاں میری مرضی ہے، یہاں جو میری چاہت ہے وہ میری مرضی کے مطابق، جو میں چاہتا ہوں ویسا۔ ٹھیک ہے بھائی؟ پھر شکایت کاہے کو، پھر یہ رونا دھونا کاہے کو؟ ایک ہاتھ مزدوری کو جٹتا ہے، وہ چاہتا ہے کہ میں اس مزدوری میں ہی جتنا غبن کر سکتا ہوں کر لوں، تو پھر جو صاحب اختیار ہے، جو اس کا اختیار ہے، وہ اتنا غبن کر لیتا۔ تو اللہ کریم ہمیں معاف فرمائیں، رمضان المبارک کی برکات عطا فرمائیں، اللہ پاک ہمیں ایمان اور توانا ایمان عطا فرمائے تاکہ ہم حق کو حق کہہ سکیں اور ناحق کو ناحق کہہ سکیں، حق اختیار کر سکیں، ناحق اپنی زندگیوں سے نکال سکیں۔ تو قرآن کریم کا نزول اللہ کریم کی عطا ہے، فرمایا ھدی للناس، جو لوگوں کی رہنمائی فرماتا ہے۔ اب اس رہنمائی میں انسانی ضرورت کا ہر پہلو داخل ہو جاتا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ قدیم زمانے کی بات ہے یا جدید زمانے کی بات ہے، ایسا نہیں ہے کہ کسی خاص قوم کی بات ہے، بلکہ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ بڑی خوبصورت مثال جو ہے وہ ارشاد فرماتے ہیں اس حوالے سے کہ انسانی حیات، وہ کل انسانی حیات کی بات کرتے ہیں کہ کل انسانی حیات جب اپنی جوانی کو پہنچنی ہے تو یہ وقت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت۔ بچے کی خوراک فرق ہو سکتی ہے، اس میں تغیر و تبدل بہت ہے،
لیکن جب بات نوجوان کی آتی ہے تو اس کی زندگی میں ایک ٹھہراؤ آ جاتا ہے ہر حوالے سے۔ تو قرآن کریم کا نزول ایسا ہے کہ جب انسانی حیات، کل انسانی حیات اپنی سمجھداری کو پہنچتی ہے، اپنی اس عمر کو پہنچتی ہے کہ جس میں پھر تغیر نہیں ہے، تو بعثت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مخلوق کو رب کائنات نے نوازا، کلام ذاتی عطا فرمایا جو ہر ایک کے لیے رہنمائی ہے، ہر زمانے اور ہر وقت کی رہنمائی ہے، ہر سوال کا جواب ہے۔ لیکن ہم قرآن کریم کو تو بالا خانوں میں رکھ رہے ہیں اور سوالات دنیا میں گھوم کر ڈھونڈ رہے ہیں، تو یہ ہماری ضلالت ہے۔ دعوی ایمانی ہے، اللہ کریم اس دعوے میں حقیقت عطا فرمائے۔ اپنے اللہ کا ماننا ہے، اللہ اس ماننے میں صدق عطا فرمائے۔ اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہونے کا دعویٰ ہے، رب کائنات اس دعوے کی حقیقت عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔